وہ لوگ جو اضافی عبادت کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، مومن کی نشانی اور پہچان۔ حدیث مبارکہ کو پڑھیں تو سینکڑوں نشانیاں اور سینکڑوں پہچانیں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حلیم ہوتا ہے، انتقام نہیں لیتا، غصے سے بپھرتا نہیں ہے، گالی نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، تشدد نہیں کرتا، حق نہیں مارتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، بے حیائی نہیں کرتا۔ سینکڑوں خوبیاں جو حضور نے ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا مومن، خوبصورت مومن، بہترین ایمان والا کون ہے اور اس کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے رسول نے ارشاد فرمایا، جس کا آج کا دن یا آنے والا دن اس کے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو، جو دن بدن اپنی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی غلطیوں پہ غلبہ پائے، نیکیوں پہ استقامت اختیار کرے، جس کی نیکیاں بڑھتی جائیں اور جس کی برائیاں گھٹتی جائیں، جس کے اچھے کام وہ اضافے میں ہو اور جس کے گندے کام اور برے کام وہ کم ہوتے جائیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ مومن ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو اپنی نیکیوں پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یتقرب عبدی الی بالنوافل، کہ میرا بندہ اضافی عبادت کر کے میرے قریب ہوتا ہے۔ ایک فرض عبادت ہے جو بندے پہ فرض ہے، اس نے ہر حال میں کرنی ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے کرنی ہے، بیٹھ کے نہیں کر سکتا تو لیٹ کے کرنی ہے، لیٹ کے نہیں کر سکتا تو اشاروں سے کرنی ہے۔ جب تک اس کی عقل سلامت ہے اور وہ پہچانتا ہے، جانتا ہے کہ میرا رب ہے، اس وقت تک فرض عبادت کی قضا نہیں ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ فرض سے ہٹ کے اضافی عبادت نفل پڑھ کے میری قربت حاصل کرتا ہے، میرے قریب ہوتا ہے۔ جب وہ میرے قریب ہوتا ہے تو پھر میری اور اس کی جو محبت ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن ہاتھوں کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اپنے بندے کے کان بن جاتا ہوں جن کے ساتھ وہ سنتا ہے، اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بولتا ہے، اپنے بندے کے قدم بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، مجسم ہو جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تائید نصیب ہوتی ہے، اس کے کانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد نصیب ہوتی ہے، اس کی زبان کو اللہ کی طرف سے خاص نصرت نصیب ہوتی ہے، اس کے قدموں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طاقت نصیب ہوتی ہے۔ چلتے سارے لوگ ہیں لیکن جب وہ اللہ کا محبوب چلتا ہے تو اس کے سامنے رستے سمٹ جاتے ہیں۔ پکڑتے سارے لوگ ہیں لیکن جب اللہ کا محبوب اپنے ہاتھوں سے کام کرتا ہے یا اپنا ہاتھ کسی جگہ پہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں برکت ڈال دیتا ہے۔ سنتے سارے انسان ہیں لیکن جب اللہ کی مدد اور طاقت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان بیٹھا ممبر رسول پہ مسجد نبوی میں ہوتا ہے اور کئی سینکڑوں میل دور اپنے سالار حضرت ساریہ کی آواز سنتا ہے اور اس کو سمجھا بھی لیتا ہے، یعنی اس کے کانوں کو اللہ کی طرف سے خاص طاقت، خاص تائید اور خاص مدد نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو اضافی عبادت کرتے ہیں پھر وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی بنتے ہیں۔